میں آغاز کروں گا سر. صبح میں نے اخبار اٹھایا آج اور ڈان کا اخبار اٹھایا, دا نیوز اٹھایا, تو اس میں پڑھنے کی کوشش کی تھی بجٹ کے اوپر کیا تقریر کروں سر. بڑا ڈھونڈا, آخر اس میں سے 2-3 چیزیں بڑی زبردست ملی سر بولنے کے لیے. سب سے پہلے جو مجھے ملا کہ صحت کے لیے حکومت نے هو الشافی کا درس, خوراک کے لیے واللہ خیر الرازقین کا وظیفہ, اور تعلیم کے لیے رب زدنی علما کا وظیفہ مقرر اور مختص کیا ہے, اور عوام سے درخواست کی ہے کہ وظیفہ ذرا زور سے پڑھا کریں تاکہ آپ کے یہ جو معاملات زندگی ٹھیک ہو سکے, ورنہ ان تینوں کے لیے اس گورنمنٹ نے کچھ بھی مختص نہیں کیا. اس سے بڑی تکلیف جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جب پیپلز پارٹی کا میں نے بیان دیکھا, اب تاج حیدر صاحب اٹھ کے چلے گئے, اس سے بڑی منافقت شاید ہی کوئی جماعت کر سکی ہو جو کہ اس وقت پیپلز پارٹی کر رہی ہے, کہ ایک زہر قاتل جیسا بجٹ پیش ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں علم ہی نہیں. فائنانس اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین شپ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کل بجٹ میں موجود تھے, ساری پیپلز پارٹی موجود تھی, ساری بجٹ میں ریکمنڈیشنز اپنی مرضی کی ڈال کے اینڈ پہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں. اس زہر قاتل بجٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی پوری طرح شریک مجرم ہے, شریک جرم ہے, اور آپ جو عوام کا یہ جو قتل عام آج سے شروع ہوگا, معاشی قتل عام, اس کے جو دھبے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے داغ پہ بھی لگیں گے. آپ تقریروں سے بچ نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں نا, خاموشی بحکم حاکم آئی تھی. پہلے کہا تھا بولیں گے ہم پیپلز پارٹی سٹینڈ لے گی, پھر اوپر سے حکم صادر ہوا کہ جاؤ اجلاس میں بیٹھو. کل ساری کی ساری پیپلز پارٹی چپ کر کے ہاتھ سامنے رکھ کے اس میں موجود تھی. آپ لوگ بھی اس میں شامل ہیں. 2 چیزوں کی کلیریفیکیشن کامران صاحب نے ریز کی, میں کلیئر کر دوں. اعجاز چوہسب کے حوالے سے پروڈکشن آرڈر میں بارہا درخواست کرتا ہوں, آج پھر درخواست کروں گا. سر سینٹ کا سیشن ہے لیکن مشکل ہے آپ کے لیے بھی ایشو کرنا, میں پھر بھی یاد کراتا رہوں گا. اعجاز چوہسب صاحب کی بیٹی کی جو ویڈیو تھی اس میں وہ فرما رہے تھے, اپنے بیٹے کو انفارم کر رہے تھے کہ عوام کے جذبات بہت زیادہ ہیں اور عوام نے یہ کر دیا ہے اور یہ گملے بھی ٹوٹ گئے اور یہ کام جو چیزیں بتا رہے تھے وہ اپنے بیٹے کو انفارم کر رہے تھے, یہ نہیں کر رہے تھے میں نے کہا. اور اس کو پھر اٹھا کے ان بیچارے کو اس وقت 1 سال سے جیل میں ڈالا ہوا. رجیم چینج کی انہوں نے بات کی, وہ بھی کلیئر کر دوں. وہ صرف یہ تھا, ہمیں اعتراض رجیم چینج کا بھی نہیں تھا, ہمیں اعتراض وہ جو ایک منڈی لگائی گئی تھی جس میں 20 سے زیادہ اراکین قومی اسمبلی جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے, جن کو 20 کروڑ دے کے پرچیز کر کے ہم سے اٹھا کے سندھ ہاؤس میں رکھا گیا تاکہ ہماری حکومت گرائی جا سکے, صرف امریکہ سرکار کو خوش کرنے کے لیے. ہمیں صرف اس پہ اعتراض تھا. چلیں اب بجٹ پہ چلتے ہیں. سر بجٹ بڑا ہی زبردست 19 کھرب کا بجٹ ہے. سر میں حیران ہوا ایسے صبح سے جتنی تقریر ہے اس میں کسی نے بجٹ کے نمبرز پہ بات نہیں کی, لیکن میں تھوڑا سا نمبرز پہ لے کے چلوں گا. 19 کھرب کا بجٹ ہے سر, اور اس میں جو سب سے مزیدار چیز ہے وہ ہے ریونیو کلیکشن, کہ ٹیکسز کتنے ہوں گے. سر ٹیکسز کی جو اماؤنٹ دی ہے سر وہ انہوں نے 38% اس سال بڑھا دی ہے اور 13.5 کھرب روپے کی ٹیکس کلیکشن دکھائی ہے. اس 13.5 ارب کھرب میں ٹیکس کلیکشن میں جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے سر, جو کہ تنخواہوں میں سے کسی کا کاٹا جائے گا یا انکم ایٹ سورس ڈیڈکشن کی جائے گی, وہ 5.5 کھرب روپے کی ہے. مزے کی بات یہ ہے اس کا سب سے زیادہ بوجھ انہوں نے تنخواہ دار طبقے کے اوپر اور مڈل کلاس پہ ڈال دیا. ہوا کیا, ہمیں انہوں نے کہا جی کہ 20% تنخواہیں بڑھا دی. کل سے سارے سرکاری ملازمین بڑے خوشی بڑے خوش, پاکستان مسلم لیگ نون نے 20% تنخواہیں بڑھا دی. میں آج صبح سیلری کا سلیب لے کے آیا سر, کیا کمال چیز ہے, تھوڑی کیلکولیشن. دوسرا پاکستان کو بھی پتہ لگے ایشو کیا ہے. ایک وہ شخص جس کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے سر, 12 مہینے میں وہ 1 لاکھ اپنا 12 لاکھ روپے کما لیتا ہے. اس سے پہلے وہ ٹیکس دیتا سر 15,000 روپے فکس ٹیکس تھا, اور 12.5% کے حساب سے وہ ٹیکس دیتا تھا, جو کہ 1.5 لاکھ بنتا ہے. 1.5 لاکھ جمع 15,000, 1,65,000 ٹیکس ڈیڈکٹ کرتا تھا. اس دفعہ حکومت نے کیا کیا, انہوں نے فوری طور پہ ٹیکس بڑھا کے اس کو اب 12.5% تھا اس کو 15% کر دیا, جو کہ اب بنتا ہے 1.5 لاکھ روپیہ, 1,80,000 روپیہ, اور فکس ٹیکس کر دیا 30,000. یہ ہو گئے 2,10,000 روپے. سو اس سے پچھلے سال میں وہ ٹیکس دیتا تھا 1,65,000, اب ٹیکس دے گا 2,10,000. فرق آ گیا سر 45,000 کا. انہوں نے کہا جی ہم نے 20% تنخواہیں بڑھا دی. 20% تنخواہیں بیسک پے پہ بڑھتی ہے. جس کی 1 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے اس کی بیسک پے 30,000 سے 35,000 روپے ہوتی ہے. اس 30 یا 35,000 کے اوپر جو 20% ہے وہ پورے سال کی جو بنتا ہے سر, میں نے حساب لگایا, وہ بنتا ہے 48,000 روپیہ. سو آپ نے 48,000 کی تنخواہیں بڑھا دی لیکن 45,000 کا ٹیکس لگا دیا. اس کی جیب میں کتنے بچے, 3,000 روپے. ٹوٹل 3,000 پورے سال میں بچیں گے. اوپر سے ظلم چیک کریں, انڈائریکٹ ٹیکسیشن سر 7.5 کھرب روپے کا, انڈائریکٹ ٹیکسیشن 7.5 کھرب کا. اور اس میں سب سے بڑی اماؤنٹ کیا ہے, پیٹرولیم کی لیوی, یعنی کہ جو پاکستان تحریک انصاف اپنے دور میں ہم نے 60 روپے تک میکسم لیوی رکھی تھی, انہوں نے بڑھا کے اس کو 80 روپے کر دیا ہے.
80 रुपए से क्या होगा, और हमने सर 60 रुपए जो रखी थी, हम 35 रुपए से ऊपर कभी भी नहीं गए, इन्होंने 60 को 80 रुपए कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अवाम अब 20 रुपए इस पूरे साल में पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। वो जो 3000 रुपए एक तनख्वाहदार तबका इस टैक्स में से 20% तनख्वाह के ऊपर बचा रहा था, जब 20 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ेगा तो वो और पूरे खानदान के ऊपर जो असर आना है पूरे महीने पूरे साल का, वो 40 से 50 हजार रुपए आएगा। बचेगा उसके पास 40,000 और इस हुकूमत के पास चला जाएगा। सो मैं ये बता दूं उस पूरे अवाम को भी और इस हुकूमत को भी कि आपके 20% जो आपने इजाफा दिया है उसकी वजह से मिडिल क्लास पूरी दब चुकी है, क्योंकि आपने जो टैक्स स्लैब बढ़ाए वो बेचारा दब गया। और ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के लिए है। आपने जो टैक्स स्लैब बढ़ाई है वो तो तमाम पाकिस्तान के तमाम मुलाजमीन के लिए है जो कि सरकारी नहीं है। अब जो प्राइवेट चैप्टर में काम करता है, किसी गैर सरकारी कंपनी में काम करता है, उसकी तनख्वाह तो उसकी कंपनी नहीं बढ़ाएगी। वजह क्योंकि पाकिस्तान में जो इनकम है वो तो नहीं बढ़ रही। तो कंपनीज और फैक्ट्रीज अगर पैसे नहीं बढ़ाएंगी तो उन्होंने तो अपने लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ानी। सो वहां उसकी तनख्वाह भी नहीं बढ़ी और आपका टैक्स स्लैब बढ़ गया, वो भी बर्बाद हो गया। सो एक तो मेरा ये था कि इन्होंने जो ये जुल्म किया टैक्स बढ़ा के, ये पाकिस्तान की आवाम के ऊपर बहुत बड़ा हथौड़ा मारा। दूसरा सर जब भी बजट पेश किया जाता है एक विजन दिया जाता है इकोनॉमिक्स का कि जी हम पाकिस्तान को किधर लेके जाना चाह रहे हैं। अभी पूरा का पूरा एक कॉन्वॉय जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और गवर्नमेंट का चाइना गया हुआ था। बड़े बड़े लोग भी गए हुए थे, सूट पहन के हमें फोटो दिखाई कि सारे वन पेज पे इकट्ठे चलते नजर आ रहे थे। हैरान हूं सर, ये वहां पे चाइना में एक शहर के डिप्टी मेयर से मिलके आए हैं, जिस शहर की वैल्यू पाकिस्तान में वही है जो एक मुल्तान की वैल्यू है, वहां चाइना का मुल्तान के डिप्टी मेयर से मिलके वापस आ गए। भाई आपने जाके उनसे सीखना है तो उनके विजन से सीखे, उनके स्पेशल इकोनॉमिक जोन से सीखे। यहां पे 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। बजट में एक ऐसा चैप्टर नहीं रखा कि सीपैक के ऊपर उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई एक फैक्ट्री लगा दे, इन प्रोडक्ट्स और गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कोई मराहत बना दे, कुछ नहीं रखना, सिर्फ चाइना से भीख मांग के वापस आ जानी। कोई विजन इनके पास नहीं था। हैरानी की बात यह है, हमें कहते हैं हम पीआईए बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, स्टील मिल बेच रहे हैं। वजह क्या है? उसकी वजह भी है सर, कानून यह है कि पहले एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है, फिर उसमें भर्तियां की जाती है। पीआईए में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दबा के भर्तियां की हैं, सारी सियासी भर्तियां। एमएनए तेरे 100 मुलाजिम, फलाने एमपी तुझे 50 बंदे मिल जाएंगे। इतनी भर्तियां करके उस पूरे के पूरे महकमे को खराब कर देते हैं। जब वो महकमा बिगड़ जाता है कहते हैं जिसको बेच दे। ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो है ना, ये पाकिस्तान पे बोझ है, अब इनको बेच दिया जाए। ओ हजूर, अपनी सलाहियत पैदा करें। आप पीआईए, रेलवे, स्टील मिल जैसे महकमे चला के दिखाएं, इसीलिए आप हुकूमत में बैठे हैं। अगर जायदादें बेच के आपने पाकिस्तान चलाना है तो फिर पार्लियामेंट भी बेच दीजिए, आप इसको भी आउटसोर्स कर दें।